حضرت العلام سید رئیس اشرف صاحب ادام اللہ اقبالہ، حضرت العلام سید جامی اشرف صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، معین المشائخ حضرت العلام معین اشرف صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، دیگر اساتین ملت رفیق گرامی حضرت ڈاکٹر نثار معرفانی، جملہ حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ پچھلے 2 سال سے شاہ میراں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بارہا ارادہ بنتا رہا۔ حضرت سید جامی اشرف صاحب قبلہ نے حکمن فرمایا بھی تھا، لیکن ہمارے آنے کا یا کسی کے دعوت دینے کا مطلب نہیں ہے، جو اس مقام کا بادشاہ ہے جب وہ حضوری کی اجازت دے دے تو ہر کوئی آ سکتا ہے۔ آج اجازت کے دروازے کھل گئے اور فقیر قادری دربار میں حاضر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جس عظیم آستانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس قطب الاقطاب کی اولاد میں سے ہے جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اس سیدی غوث الورا کے عظیم جانشین کے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ مجھے چندہ یہاں کے حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مریدین کا یہ سلسلہ دیکھ کر، اس میدان میں بیٹھے ہوئے اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک آل رسول کے قدم یہاں پر آئے ہیں۔ غوث پاک کا صاحبزادہ یہاں آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آل غوث ہے، وہ بھی آل رسول ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا، یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے،
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज बदगुमानी करने वालों की एक अलग कतार है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल जम गया है और इनको पका पकाया हुआ मिला है। अरे नादानो, सफर करो, तुम्हें पता चलेगा 40 साल का सफर क्या होता है। किसी कस्बे से, किसी देहात से कोई एक छोटे खानदान का तालिब इल्म आकर के बस गया होता तो समझ में आती बात कि घर बार कुछ नहीं है, खाने पीने की कमी थी, निकल गया था। लेकिन ये उस खानदान से आया हुआ शहजादा है जहां अकाबिर वक्त अपने ताज जूतियों में रखने पर फख्र महसूस करते हैं। मखदूम अशरफ समनानी किसी छुपे हुए शहजादे का नाम नहीं है, हिंदुस्तान की मांग का नाम है। मांग ना हो तो कोई खूबसूरती नहीं है। महबूबे सिमनानी, शाह सिमना, उस आस्ताने का ये शहजादा सैयद अशरफ, रईस अशरफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी फजीलत में मैं बयान करने के लिए खड़ा हूं। आमतौर पर मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बोलने का हमेशा आदी हूं। उसकी वजह भी है। अभी नाज़िम इजलास आपसे कह रहे थे, नाज़िम इजलास ये बात कह रहे थे, ये किस तरह से निडर होकर के बात बोलते हैं, मेरी बात नहीं है। आप मुंबई चल करके देखें, ये मोइनुल मशाइख जिस वक्त चाहे, जिस मामले पर चाहे खुल करके बोलते हैं। या अगर मैं बोलता हूं, बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हक बोलने के लिए खून साफ होना चाहिए और माँ बाप अच्छे होने चाहिए। हलाल खून हो, माँ बाप सही नस्ब के हो। हक बोलने में डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कोई अगर किसी देहात से, किसी जगह से निकल करके आया हुआ होता, हालात का मारा हुआ होता और आकर के किसी जंगल में कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो तुम ये कहते बांग्लादेश से आया है बेचारा, बर्मा से आया हुआ है बेचारा। ये उस आस्थाने से आया है जहां वक्त के बादशाह भी अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं। शाह सिमना का सैयद रईस अशरफ को क्या कमी थी? क्या माँ बाप कमजोर थे? क्या खानदान कमजोर था? क्या उनके पास नस्ब की कमी थी या दौलत की कमी थी? कुछ न हो करके अगर सब छोड़कर एक जंगल में आकर आबाद होता है, यह आले रसूल की शान है, यह आले रसूल की शान है। इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं। मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है, जिसको मैं समझता हूँ, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों। मैं उन चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्न खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब,
جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا۔ حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے، امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے، گھٹنے زمین پر رکھا، گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا، یہ منبر آپ کے باپ کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے۔ کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا، بھونکتے ہیں ان کے گھرانے پر۔ یہ نہ مزاج فاروقی ہے نہ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا، اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چلوں۔ ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی؟ لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عام نہیں ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ، وہ حضرت علی کے بیٹے، یہ حضرت عمر کے بیٹے۔ آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو، حضرت عمر تو خلافت پر تھے، حضرت علی نہیں تھے اس وقت۔ ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی، بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا۔ دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین کو، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا۔ بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے، یہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ حب آل محمد، حب آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ بتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں شاہ میراں کے سامنے، منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں، میں بیان کس چیز پہ کروں۔ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا
شاید یہ شاہ میرا نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے۔ ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں، میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے۔ ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے۔ اس منبر نے آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ، مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ Comfortable and stylish summer outfits from Amazon. Choose your style according to your comfort. Which one was your favorite? عرصِ سرکار شاہ میرا، مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے۔ جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا۔ اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت، میری طالب علمی کی زمانے کی بات کر رہا تھا، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا۔ انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے۔ میرا ایک جملہ میں اکثر مجمعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرا کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولہ سننا ہے، اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ ہے اشرفیان، اور یہاں خانقاہ ہے شاہ میرا ہے، جن کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں، یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں مارنا مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے، عزیزان گرام، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی۔ میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے، میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں، مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مصر کے رہنے والے استاذ ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना 2 महीना 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो, जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहाँ पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं, जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सबका, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीने तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीने तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, वो कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ,
اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے، اس بات پر جمع ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو، ہر دل پر راج کرو۔ آج صدیاں بیت گئی، ایک کلام سب کو یاد ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں، لوگ بھول گئے۔ ہو سکتا ہے، اور بھولنا بھی چاہیے، یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں۔ آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا، دلی سے بھونکتا تھا، کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 2 سال میں بھول گئے، لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے۔ پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کون سی زندگی چاہیے؟ دیکھ لو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں، اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا، اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا، ختم ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا، مکھیہ منتری جی، پردھان منتری جی، میرے جان کو بچا لو، 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے، جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ، جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ، اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر، وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام، میرے عزیزو یہ ذریعہ ہے نبی تک پہنچانے کا، اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے، وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا، حضور تک نہیں لے جاتا، وہ 2 نمبر کا ہے، جھوٹا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور شیشے کو تم جدھر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی۔ بچپن میں ہم کرتے تھے، چھوٹا سا شیشہ لیتے، سورج کو دکھاتے، اور اس پر روشنی آتی ہے، جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے۔ مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے، دھوکہ مت کھانا، یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی جو شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوما ادھر روشنی۔ اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں، ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے آتی ہے، اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ساتھ میں تمہیں یہ